13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 795، 90 اور 5 95، صفحہ نمبر 795، پہلی لائن، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 5، سورۃ الحاقہ، آغاز آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرة وتعیها اذن واعیہ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی تھی کہ یہ سورت اس کا نام الحاقہ ہے اور اس سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کے لیے قرآن مجید میں متعدد الفاظ بیان کیے گئے ہیں، القیامہ، الحاقہ، الواقعہ، القاریہ، یوم الدین، یوم التغابن، کہ ان میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کیفیت ہے جس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 27 میں سورۃ الواقعہ، اس کا آغاز بھی قیامت کے ذکر سے کیا گیا۔ اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دو گروہ ہوں گے بنیادی طور پر، ایک کامیاب ایک ناکام۔ جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کامیاب، اور جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ ناکام۔ تو سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو الواقعہ کہا کہ یہ واقع ہونے والی ہے، اور یہاں الحاقہ فرمایا کہ یقینی ہے، یہ بات ثابت ہے۔ اور پھر یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے گروہ بیان فرمائے، اس میں بھی انجام کے لحاظ سے گروہ بیان فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پہلی امتوں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ ان کو ہلاک کرنے پر قادر ہے، قیامت برپا کرنا اس کے لیے کیا مشکل۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا پہلے ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، اور اس کے رسول جو تھے حضرت صالح علیہ السلام تھے، فرمایا کہ وہ حد سے بڑھ گئے، طاغیہ، حد سے بڑھنے والے، وہ حد سے بڑھ گئے تو ہم نے بھی ان کو عذاب دیا۔ کس طریقے سے؟ ایسی آواز سے جو حد سے بڑھ گئی کہ ایک چیخ سے پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ سرکشی میں بہت آگے ہو گئے، تکبر اور غرور کو انہوں نے اختیار کر لیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے لیے عاد دیا۔
کہ ایسی ہوا ان پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط فرما دی کہ ہوا انتہائی ٹھنڈی تھی، اور فرمایا کہ انتہائی ٹھنڈی اور پھر تند اور تیز، اور فرمایا کہ اس لیے کہ یہ عتو میں تھے، یعنی یہ سرکشی میں بہت اونچا اپنے آپ کو سمجھنے لگے تھے، تو ہم نے عذاب بھی ان کی مناسبت والا ان پر مسلط کیا۔ فرمایا کہ یہ عذاب ان پہ 7 رات اور 8 دن تک یہ ہوا چلتی رہی۔ کیوں؟ کہ ان کے وجود کو ختم کرتی۔ فرمایا کہ اگر تو اے مخاطب، اے قرآن کو سننے والے، اگر تو اس موقع پہ موجود ہوتا تو دیکھتا کہ پوری کی پوری قوم یوں پڑی ہوئی تھی کہ جیسے کہ کھوکھلے تنے ہوں کھجور کے درخت کی۔ فرمایا کیا ان کی کوئی چیز ایسی ہے جو باقی رہی ہو؟ ان کا تکبر، ان کا غرور، ان کی جسامت، ان کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے کی کیفیت، کیا کوئی چیز ان کی سب دنیا کے اندر باقی؟ کچھ؟ کیا ان کا کوئی شخص باقی بچا؟ نہیں۔ فرمایا کہ پھر ان کے بعد فرعون آیا، اور جس کا دعویٰ یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ یہ جتنے دریا ہیں وہ میرے حکم سے چل رہے ہیں، سارا نظام میرے حکم سے ہے، میرے مقابلے میں کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ طنز و استہزاء کی یہ کیفیت، فرمایا کہ اس سے پہلے بھی کئی قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، فرمایا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کی بستیوں کو الٹا کے رکھ دیا۔ میں کہ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ خطا میں، گناہ میں جب حد سے بڑھ گئے تو پھر ہمارا غضب ان پہ نازل ہوا۔ فرمایا کہ اس میں بنیادی وجہ کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ کے رسول کو جھٹلانا اللہ کی بات کو جھٹلانا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ایسی پکڑ میں لیا کہ رابیہ، کہ وہ ایسی پکڑ تھی جو بڑھتی ہوئی چلی گئی کہ جس میں کمی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ہمیں انا لما طغى الماء، انا کا تعلق آگے حملناکم کے ساتھ ہے۔ طغى الماء، لما طغى الماء، جس وقت پانی حد سے بڑھ گیا۔ کتنا؟ فرمایا کہ پہاڑ، بلند ترین پہاڑ کی بلند چوٹی سے بھی 30 ہاتھ اوپر تھا پانی۔ فرمایا کہ ہم نے حکم دیا زمین کو کہ پانی ابل، آسمان کو حکم دیا کہ برسنا شروع ہو جا۔ 40 رات دن تک یہ پانی کا نکلنا رہا، پانی کا برسنا رہا، اور یہ پانی بڑھتے بڑھتے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی سے بھی 30 ہاتھ اوپر ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ نے ان میں کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ فرمایا کہ اس حالت میں ہم نے ایمان والوں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ انا حملناکم، تو انا کا تعلق حملناکم کے ساتھ ہے۔ لما طغى الماء، جس وقت پانی حد سے بڑھ گیا، تو یقیناً ہم نے تو انا کو پہلے بیان فرمایا۔ یہ کام کرنے والے ہم ہیں، ہمارے سوا کون ہو سکتا ہے، اس لیے انا کو پہلے بیان فرمایا۔ یقیناً یقیناً ہم ہی ہیں۔ لما طغى الماء، جس وقت پانی حد سے بڑھ گیا، حملناکم، ہم نے تمہیں اٹھایا، فی الجاریۃ، کشتی میں۔ کشتی کے لیے قرآن مجید میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں ان میں یہاں اللہ نے جاریہ کا لفظ بیان فرمایا۔ یہ ایک کشتی تھی جو 3 منزلہ تھی۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کشتی کو بنایا، اور اس سے پہلے یہ کشتیوں کا رواج ہی نہیں تھا۔ یہ پہلی کشتی ہے جو بنی ہے پانی کے اندر چلنے کی، اس سے پہلے کوئی روایت موجود نہیں۔
تو یہ مخالفین آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ پانی میں چلے گی، تو آ کے طنز کرتے تھے، پانی یہاں لاؤ گے یا اس کو پانی میں لے جاؤ گے؟ اس کو پانی میں کیسے لے جاؤ گے؟ اور پانی یہاں کیسے آئے گا؟ تو یہ تیرے گی کیسے؟ تو طنز و استہزاء کی کیفیت تھی۔ حضرت نوح علیہ نبی جی علیہ السلام اللہ کے حکم پر اس کام میں لگے رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اٹھایا کشتی میں۔ تو ایک تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں کشتی کے لفظ جاریہ بیان فرمایا۔ جاریہ کہتے ہیں اس چیز کو جو چل رہی ہو، اس کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہ ہو۔ میں کہ اس قدر پانی، اس قدر طغیانی، اور اس میں ایک کشتی اور وہ حفاظت اس کی ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس میں اٹھایا۔ تو تمہیں اٹھانے سے مراد تمہارے آبا و اجداد کو جن سے تم پیدا ہوئے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے قدرت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے کر سکتا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی حکمت معلوم ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا طوفان کا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے کشتی کو استعمال فرمایا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کے ہر کام میں ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، کوئی کام خلاف حکمت ہے۔ پھر یہ کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی کیفیت معلوم ہو رہی ہے۔ جب اللہ غضب کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو پھر ایسے تباہی و بربادی کرتے ہیں، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑتے۔ کہ فرمایا روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک خاتون فرمایا کہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھی، پانی پڑ رہا تھا، پڑتا رہا، جب اس کے اوپر تک پانی پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو اوپر فضا کی طرف کیا، سر سے اوپر کیا۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے رحم فرمانا ہوتا تو اللہ اس بچے پر اور اس کی ماں پہ رحم فرماتا۔ بس وقت گزر گیا اور یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ تو یہ کشتی، پانی کا سلسلہ جب بند ہوا 40 دن کے بعد، تو یہ کشتی 6 مہینے پانی میں رہی، اور اس کے بعد یہ موصل میں جودی پہاڑ کی چوٹی پر رکی۔ تو وہاں نوح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے 80 82 84 افراد تھے وہ اترے، پھر زمین پر آ کر یہ آباد ہوئے۔ تو میں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی ظاہر ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ جس نے کشتی والوں کو محفوظ رکھا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اپنے رسول نوح علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی رحمت کا نمونہ دکھایا، اور ہمارا یہ احسان ہے اللہ کا تم پر کہ تم انہی لوگوں کی اولاد میں سے ہو، اور اللہ اگر تمہارے ان بڑوں کو محفوظ نہ رکھتا تم کہاں ہوتے؟ جب تمہارا وجود اس کی رحمت کا محتاج ہے تو پھر اس سے بے نیازی کیوں کر رہے ہو اور اس کے حکم کی تعمیر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں لنجعلہ، یہ جو کشتی میں ہم نے سوار کیا، لنجعلہ تاکہ ہم بنا دیں اس کو اس کشتی کو، اس کشتی کے واقعہ کو، لکم تمہارے لیے، تذکرۃ نصیحت، وتعیہا تاکہ یاد رکھے اس کو، اذن واعیہ، یہاں الواعیہ نہیں فرمایا، الاذن الواعیہ نہیں فرمایا، اذن واعیہ، اس کو نکرہ استعمال کیا۔ اذن کان، واعیت کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ہاں، جس کے نصیب میں ہے کہ کوئی ایسا کان جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو، کوئی ایسا کان جو اس کو محفوظ رکھنے والا ہو، وہ اس کو محفوظ کر لے، اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن کو بیان فرمایا اور واعیت، کہ اس کے اندر اشارہ ہے کہ خوش نصیب ہوگا کوئی
جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا، وگرنہ عام لوگ تو نصیحت حاصل نہیں کریں گے، غفلت کے اندر رہیں گے۔ اس بات کی خبر بھی اشارتاً فرماتی۔ پھر یہ کہ یہ واحیت المؤنث ہے، اذن کان ہمارے ہاں ہماری زبان میں اردو میں سرائکی میں یہ مذکر ہے کہ میرا کان، آپ کا کان۔ عربی میں یہ کان مؤنث ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جسم کے جو عضو دو ہیں وہ مؤنث ہے، کان دو ہیں تو کان عربی میں مؤنث ہے۔ آنکھیں دو ہیں، عین ایک آنکھ کو کہتے ہیں، یہ عربی میں مؤنث ہے۔ یدن ہاتھ، یہ دو ہاتھ ہیں اس لیے یہ عربی میں مؤنث ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کان کو بطور مؤنث بیان فرمایا۔ ایک بات جو اصلاح طلب ہے کہ اذن ایک کان کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے آذان، الف کے کھڑے زبر کے ساتھ۔ جب ہم اردو میں اس کو لکھتے ہیں تو الف کے مد کے ساتھ لکھتے ہیں آذان۔ یہ جو نماز کی پکار ہے اس کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو اس کو بھی آذان لکھتے ہیں، الف کے مد کے ساتھ لکھتے ہیں، جو غلط ہے۔ آذان جو ہے یہ کان کی جمع ہے، یہ جو ہے یہ الف کے زبر کے ساتھ ہے۔ اذان وہ آواز جو کان میں داخل ہو اس کو اذان کہتے ہیں، تو یہ الف کے زبر کے ساتھ ہے، الف کے مد کے ساتھ غلط ہے۔ تو الف کے مد کے ساتھ اگر لکھا جائے گا تو اس کے معنی کانوں کی جمع ہے کہ بہت سے کان، لیکن یہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے تو یہ بہت سے کان نہیں ہیں بلکہ یہ وہ آواز ہے جو کان میں داخل ہونی ہے، اس لیے یہ الف کی زبر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نصیحت بنایا، کس کے لیے؟ کہ وہ کان جو اس کو محفوظ کرنا چاہے وہ اس کو محفوظ کر لے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ ان عذابوں پر قادر ہے کہ جس نے یہ عذاب دیے اور تمہارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں، اسی اللہ نے ایک وقت ایسا آئے گا اس پورے نظام کو ختم کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ میں فَإِذَا پس جب نفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، نفخۃ واحدۃ ایک پھونک کو، ایک پھونک۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کہ سر جھکائے ہوئے کانوں کو اللہ کے حکم میں متوجہ کیے ہوئے کھڑے ہیں انتظار میں کہ کب حکم ہو اور میں یہ سور پھونکوں۔ سور فرمایا یہ ایک سینگ کی طرح ہے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک فرمائیں گے، پھونک کے ساتھ ہی یہ سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا اور جتنے انسان ہیں موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، ساری مخلوقات یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام بھی سور پھونکتے پھونکتے وفات پا جائیں گے۔ اور اس وقت یہ وفات ایسی وفات ہوگی کہ کسی چیز کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اس وقت فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، کہ آج بتاؤ کہ بادشاہت کس کی ہے، بتانے والے بھی موجود نہیں ہوں گے۔ تو اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، قہار سب پہ غالب ہے اور سب اس کے سامنے عاجز اور بے بس۔ فرمایا کہ یہ سور پھونکا جائے گا، اس میں ایک سور، تو یہ سور پھونکنا دو بار ہوگا۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا سب کچھ فنا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا، صرف رب ذوالجلال اکرام جو ہے الاکرام جو ہے وہ باقی ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ 40 سال کے بعد، ان دونوں درمیان وقفہ 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے اور پھر وہ دوبارہ اللہ کے حکم میں سور پھونکیں گے اور پھر یہ ساری کائنات بحال ہو جائے گی۔ تمام مخلوقات جو فنا ہو گئیں جو مخلوقات وہ دوبارہ سب کھڑی ہوں گی، انسان، فرشتے، جنات، جانور سب وہاں موجود ہوں۔ فرمایا وحملت الارض والجبال، اٹھا دی جائے گی زمین اور پہاڑ بھی اٹھا دیے جائیں گے، زمین اور پہاڑ کس طریقے سے؟ فدکتا،
بس یہ دونوں پہاڑ بھی اور زمین بھی، فرمایا کہ فدکتا، بس یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکتم واحدہ، کیا وقت لگے گا؟ نہیں، دکتم واحدہ، ایک ہی بار ریزہ ریز۔ کہ ان کی کیفیت یہ کہ زمین کی قوت باقی نہیں رہے گی، پہاڑ جو سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے یہ کیا بن جائیں گے؟ ریت بن جائیں گے، ریت بننے کے بعد فضا میں اڑیں گے، کہ جیسے کہ گالے اڑتے ہیں، روئی کے گالے فضا میں اڑتے ہیں، یعنی زمین کی کشش ختم ہو جائے گی، کہ زمین کی کشش ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، زمین کی کشش ختم ہو جائے گی، پہاڑ جو سب سے وزن والی چیز ہے یہ ہلکے ہو جائیں گے اور فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ کیفیت ہوگی، اور انسان کی کیفیت تو سورۃ القاریہ کے اندر بیان فرمایا کہ یہ ایسے پتنگوں کی طرح سے کثرت اور بے وزن، بے وقت، کوئی حیثیت نہیں، گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی۔ فرمایا فیومئذ وقعت الواقعہ، بس اس دن واقع ہوگی، واقع ہونے والی، یہ تیسرا نام آ گیا قیامت کا، الحاقہ، جس کے بعد القاریہ، اور یہ تیسرا نام الواقعہ، کہ واقع ہونے والی چیز یقیناً اس دن واقع ہو جائے گی۔ یہ تو زمین کی حالت ہے، فرمایا آسمان کی حالت کیا؟ وانشقت السماء، پھٹ جائے گا آسمان، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ، پس وہ اس دن واہیۃ، بہت زیادہ کمزور، کہ آسمان اربوں خربوں سال ہو گئے، شگاف تک پیدا نہیں ہوا، اتنی مضبوط چیز، لیکن فرمایا اس کی حالت یہ کہ سب سے زیادہ کمزور کیفیت میں ظاہر ہوگا، یہ آسمان کی قوت ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ والملک، اور فرشتے، علی ارجائہا، ان آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائے گا تیرے رب کا عرش، وَيَحْمِلُ، اور اٹھائیں گے عرش ربی کا، تیرے رب کا عرش، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8، فرمایا کہ اس وقت عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں۔ گھبراہٹ کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے لیے مزید 4 فرشتے بھیجے جائیں گے، تو 8 فرشتے اس عرش کو اٹھانے والے ہوں گے۔ اور یہاں عرش کی عظمت بیان کی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ عرش پہ اللہ بیٹھا ہے تو اللہ کو اٹھا رہے ہوں گے، نہیں، فرمایا کہ عرش عظیم جس پہ اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، 4 فرشتے اس کو اٹھائے، عرش سے دراز تک 4 فرشتے اٹھانے والے، لیکن یہ کیفیت ایسی گھبراہٹ کی ہوگی کہ 4 فرشتے اٹھانے سے قاصر 4 فرشتے مزید ہوں گے، اور یہ 8 فرشتے اٹھانے والے ہوں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ 8 فرشتوں سے مراد فرشتوں کی 8 ٹولیاں ہیں، یہ 8 ٹولیاں اس کو اٹھانے والی ہوں گی۔ اور فرمایا کہ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے، لا تخفا، نہیں چھپے گی، منکم، تمہاری، خافیتن، کوئی چھپنے والی چیز، کہ جن کاموں کو تم نے چھپا کر کیا تھا وہ سارے کے سارے کام اس وقت پوری طرح سے ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ مزید اس میں اشارات، اس میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وهم یومئذ ثمانیہ، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن،
جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ، پس جب پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی پھونک۔ کہ یہ سور، ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر اس سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سینگ کی طرح سے ہوگا، جس کی ایک طرف باریک ہوگی، دوسری طرف کشادہ ہوگی۔ تو باریک طرف سے فرشتہ جو اللہ نے مقرر فرمایا، اسرافیل علیہ السلام، فرمایا اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ سور منہ کے ساتھ لگا کے کھڑے ہوئے، کان اللہ کے حکم کی طرف متوجہ کہ کب اللہ کا حکم ہو، اور اس کے بعد اس باریک طرف سے پھونک ماریں گے اور یہ کشادہ طرف سے یہ آواز ظاہر ہوگی، اور اس آواز کے ساتھ ہی یہ کائنات کا اختتام شروع ہو جائے گا۔ یہ نفخہ یعنی یہ پھونک یہ دو موقعوں پر ہوگی کہ دو بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جو پھونکا جائے گا اس کو نفخہ صاعق کہتے ہیں، صاعق، صاد عین قاف، کہ بے ہوشی اور غشی کی کیفیت طاری کر دینے والی پھونک۔ اور دوسری جو پھونک ہوگی وہ نفخ بعث، بے عین سے، کھڑے کر دینے والی پھونک ہوگی، اور ان دونوں کے درمیان جو وقفہ ہوگا وہ 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ فرمایا کہ جس وقت پھونکا جائے گا سور میں، کتنی پھونکیں، نفخۃ واحدہ، تسلسل کے ساتھ پھونک ہوگی کہ جس میں وقفہ کوئی نہیں ہوگا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھا دیا جائے گا زمین اور پہاڑوں کو، کس حالت میں؟ فَدُكَّتَا، دونوں کو کوٹ ڈالا جائے گا، دَكَّةً واحدہ، ایک کوٹنا، یعنی ایسا کوٹنا کہ دوبارہ کوٹنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ، زمین کی کشش ختم ہو جائے گی۔ جب زمین کی کشش ختم ہوگی تو سب سے زیادہ جو سخت ترین چیز دنیا کے اندر ہے وہ پتھر ہے، اور یہ پتھروں کا مجموعہ پہاڑ، تو یہاں جبل نہیں، جبال کے جتنے پہاڑ ہیں یہ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ریزہ ریزہ جب ہوں گے تو ریت بنیں گے۔ ریت میں وزن ہوتا ہے، پانی ہے جس میں ریت ملی ہے، آپ گلاس رکھتے تو یہ ریت وزندار ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتی، لیکن فرمایا یہ ریت ایسی ریت ہوگی، زمین کی کشش نہیں ہوگی، اس کا وزن ختم ہو جائے گا، یہ روئی کے گالوں کی طرح سے فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ کہ جب پہاڑ اپنی کیفیت کو برقرار نہیں رکھ سکا، کون ہے جو اپنی کیفیت کو برقرار رکھ سکے گا؟ تو انسان کے ہوش و حواس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ یہ زمین بھی اٹھا دی جائے گی کوٹ کر۔ جب زمین اٹھا دی جائے گی تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ یعنی مراد ہے زمین کی حالت بدل جائے گی، زمین کی کشش ختم ہوگی، زمین کے نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے، زمین پھیل جائے گی، مکمل زمین ایک سطح کی ہوگی، ایک کنارے پہ کھڑا ہوا دوسرے کنارے کو دیکھ سکے گا۔ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ، پس یہ وہ دن ہے، وقعت الواقعہ، واقع ہو گئی واقع ہونے والی چیز، کہ جس کی خبر دیتے رہے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ چیز سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے الحاقہ فرمایا کہ ثابت ہونے والی چیز، کہ جس کا وقوع یقینی ہے۔ پھر اس کو فرمایا قاریہ، القاریہ، کہ ایسی توڑ پھوڑ جو اپنی طرف متوجہ کر دے، کہیں اور توجہ کرنے ہی نہ دے۔ اور یہاں تیسرا نام اس کا بیان فرمایا واقعہ، کہ اس کا وقوع یقینی ہے اور یہ واقع ہو جائے گی۔ فرمایا یہ تو زمین اور پہاڑوں کی کیفیت ہے، یہ آسمان جو اتنا مضبوط ہے جس میں آج تک شکاف پیدا نہیں ہوا،
فرمایا وانشقت السماء، پھٹ جائے گا آسمان، فہی یومئذ، پس وہ اس دن واہیۃ، بہت کمزور ہوگا. کہ یہ آسمان اتنا مضبوط اربوں خربوں سال سے قائم کہ جس کے اندر شکاف پیدا نہیں ہوا، مرمت کی ضرورت نہیں پڑی. یہ آسمان جس سے پہلے یہ ستارے، چاند، سورج، یہ سیارے، یہ سارے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سورج بے نور ہو جائے گا، گر جائے گا، ستارے روشنی ختم، یہ ختم ہوں گے، اور اس کے بعد یہ بذات خود آسمان جو اتنا مضبوط ہے یہ بھی پھٹ جائے گا. فرمایا کہ آسمان پھٹے گا، کیوں پھٹے گا؟ فَإِذَا يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن یہ انتہائی کمزور ہو جائے گا، کمزور ہو کے پھٹے گا کہ اس کی پوری قوت، مضبوطی سب ختم ہو جائے گی. وَالْمَلَكُ، ملک فرشتہ، لیکن یہاں جنس کے لیے استعمال ہوئے. جیسے ہم کہتے ہیں گھوڑا وفادار ہے، مراد یہ نہیں کہ ایک گھوڑا وفادار ہے، سارے گھوڑے وفادار ہیں، پوری جنس کے لیے. انسان بے صبرا ہے، تو ایک انسان مراد نہیں ہے، لفظ واحد ہے، لیکن اس سے مراد سارے انسان ہیں. تو یہاں بھی والملک فرشتہ، لیکن اس سے مراد پورے فرشتوں کی جنس ہے. والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس آسمان کے، جو آسمان پہ فرشتے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا کہ علی ارجائها، یہ اس کے کناروں پر ہو جائیں گے، فرشتے سمٹ جائیں گے، یہ پھیلے ہوئے فرشتے. کتنی جگہ نبی اسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، فرمایا کہ آسمان پہ ایک بالش جگہ بھی نہیں تھی ایسی چیز پہ فرشتے عبادت نہ کر رہے ہیں. یہ کثیر فرشتے، یہ آسمان پھٹے گا کہاں جائیں گے؟ فرمایا کناروں پر ہو جائیں گے. حلا ارجائها، رجا ان، کنارہ، ارجا جمع ہے، کناروں پر یہ فرشتے ہو جائیں گے. وَيَحْمِلُ عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا. 40 سال کا وقفہ. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، سب ختم. حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا. اسرافیل علیہ السلام کو اللہ زندہ کرے گا، وہ کھڑے ہوں گے، پھر ان کو حکم ہوگا کہ سور پھونکیں. تو یہ دنیا کی زندگی کے لحاظ سے 40 سال کا وقفہ ہوگا. اس فنائیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں ہوگا. تو اللہ سوال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اے دنیا کے اندر تکبر کرنے والوں، بڑائی کا اظہار کرنے والوں، آنا والا غیری کا نعرہ لگانے والوں، آج بتاؤ کہ حکومت کس کی ہے، حاکمیت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا. تو اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، قہار، غلبہ رکھنے والا ہے، اس کے سامنے کوئی سر بھی نہیں اٹھا سکتا. آج اس کی حکومت پوری طرح سے واضح ہو رہی. ہمیں یہ تو اس وقت کا سوال ہے کہ جب کہ فنائیت ہوگی، کوئی موجود بھی نہیں ہوگا. لیکن جب دوبارہ سور پھونکنے کا اللہ حکم دیں گے اور سور پھونکا جائے گا، سب اٹھ کھڑے ہوں گے، میدان میں سب جمع ہوں گے. اس وقت بھی اللہ یہ سوال فرمائیں گے. خوف کی کیفیت یہ ہوگی، سناٹے کی کیفیت یہ ہوگی، اس وقت بھی کوئی یہ جواب نہیں دے سکے گا. فرمایا کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ عرش عظیم کہ جس کو اس وقت 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ ان فرشتوں کا ایک تصور دیا ہے. یہ فرشتے قد و قامت میں کتنے ہیں؟ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے. کہ اگر ایک آدمی تسلسل کے ساتھ چلتا رہے، رکے نہیں، تھکے نہیں، تو یہ فاصلہ 500 سال میں طے کرے گا.
فرمایا کہ جو فرشتے عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ان کے گردن سے، کندھے سے کان تک کی، کان کی نچلی لو تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فرشتے یہ عرش کو اٹھائے ہوئے، لیکن اس وقت کیفیت یہ ہوگی اللہ کی قہاری تجلی کی وجہ سے کہ 4 فرشتے کافی نہیں ہوں گے، 8 فرشتے اس کو اٹھائیں گے۔ فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، آپ کے رب کے عرش کو اٹھائیں گے، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، 8، یہاں 8 معلوم نہیں، حضرات فرماتے ہیں، اکابر فرماتے ہیں کہ 8 سے مراد 8 فرشتے ہیں، 8 سے مراد 8 ٹولیاں ہیں فرشتوں کی، 8 جماعتیں ہیں فرشتوں کی، اور ان میں کتنی تعداد یہ بات معلوم نہیں، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ فرمایا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس وقت اللہ کی 4 صفات کام کر رہی ہیں نظام کائنات میں، اور اس وقت اللہ کی 8 صفات کا اظہار ہوگا، باقی صفتیں تو مانیں گے۔ فرمایا کہ اس وقت جو صفتیں کام کر رہی ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، ہر چیز میں غور کریں اللہ کی قدرت معلوم ہوگی۔ چوتھی صفت اللہ کی حکمت، کوئی کام خلاف حکمت نہیں، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ یہ 4 صفات ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، قیامت کے دن یہ 4 صفات بھی ہوں گی، اور ان 4 صفات کے ساتھ اور 4 صفات بھی ہوں گی۔ ایک صفت انکشاف کی کہ ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی، واضح ہوگی۔ یہاں دنیا میں جنت جہنم ہمارے سامنے نہیں، فرشتوں اور جنات کو ہم نہیں دیکھتے، وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ ہر چیز پوری طرح سے واضح ہوگی۔ تو ایک صفت ہے انکشاف کے ظاہر ہونا، ہر چیز ظاہر ہو، اور ایک صفت صبح، واسبغ علیکم صبح، سین بے و غین، صبح، یہ ہر چیز کامل شکل میں موجود ہوگی، نامکمل کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت پوری طرح سے ظاہر ہو رہی ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہوگا کہ دنیا کے نظام کے اندر ہر چیز سے اللہ کا عدل ظاہر ہو رہا ہے، لیکن انسانی معاشرے کے اندر عدل دکھائی نہیں دیتا، بے گناہ ہیں سزائے موت پاتے ہیں، گناہگار ہیں دندناتے پھر رہے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوگا، عدل کی کیفیت ہوگی، اور اللہ کی خاص رحمت سے فضل بھی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی، فرمایا کہ اے میری امت والو، اللہ سے عدل نہ مانگنا، اللہ سے فضل مانگ، اگر عدل ہو جائے تو نجات کی کون سی صورت ہے جو ہماری باقی رہے گی؟ ایک بات پہ گرفت ہو جائے کہ کھڑا تھا تو نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کی حالت میں تیری کیفیت یہ تھی کہ تیری توجہ کہاں ہونی چاہیے تھی؟ تیری توجہ میرے تصور پہ ہونی چاہیے تھی، اور تو اس وقت کھڑا، تیرا دماغ کہاں سے کہاں گھوم رہا تھا۔ اگر اسی بات پہ گرفت ہو جائے تو کون ہے جو اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکومت کی، اللہ کی حاکمیت کی ترجمانی کرنے والا یہ عرش، جس کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 فرشتے ہوں گے، 8 ٹولیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے نہیں، اللہ لامحدود ہے، عرش محدود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اظہار، تجلی، ظہور اس دن کرسی پر ہوگا۔ اس کی وسعت کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر یہ زمینیں اور یہ آسمان، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے، فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سامنے یہ یوں ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں چھلا پڑا ہوا ہو۔ یہ آسمان، یہ زمین،
ان میں فرق کتنا ہے؟ فرمایا کہ یہ زمین اگر 13 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج کے برابر ہوتی ہیں، اور کئی سیارے ایسے ہیں جن میں سے ایک ایک سیارے میں ایک لاکھ سورج سما جائے، کہ یہ سارے سیارے ستارے آسمان کے اندر ہیں، آسمان سے نیچے ہیں، آسمان اس سے بھی وسیع ہے، اور پھر ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے اتنا وسیع ہے۔ اب اتنی وسعت کی چیزوں کو یکجا کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ یوں ملائے جائے جیسے صف کے ساتھ صف ملاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سامنے یوں ہیں جیسا کہ وسیع صحرا میں ایک چھلا پڑا ہوا ہے، اور اللہ کی کرسی کے سامنے واسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی کے سامنے عرش یوں ہے کہ جیسے کہ ایک چھلا ہو صحرا کے اندر۔ کرسی کی قدر وسیع ہوگی، کیا اللہ اس کرسی پر بیٹھے گا؟ نہیں، اللہ کی تجلی کا اظہار کرسی سے ہوگا، اللہ تو لا محدود ہے۔ تو ہمارا کہ یہ کیفیت ہوگی۔ یوم اذین، فرمایا کہ وہ دن، اس دن کیا ہوگا؟ تورون، تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، نہیں چھپے گا تم میں سے کوئی چھپنے والا۔ ایک اشارہ، دوسرا اشارہ لا تخفی منکم خافیہ، نہیں چھپے گی تمہاری کوئی چھپنے والی چیز، کہ دل کا راز وہ بھی ظاہر، دل کا خیال وہ بھی ظاہر، چھپے ہوئے اعمال وہ بھی ظاہر، ہر چیز پوری طرح سے نظر آ رہی ہوگی۔ اس حالت میں مختلف مراحل میں ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ انسانوں کے اعمال نامے عرش عظیم کے نیچے پڑے ہوں گے، ایک ہوا چلے گی اور یہ اعمال نامے اپنی جگہ سے اڑیں گے، جس جس کا اعمال نامہ ہوگا وہ اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ بعض حضرات وہ ہوں گے جن کو یہ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور بعض بد نصیب وہ ہوں گے جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے ان کی کیفیت آگے سورۃ انشقاق کے اندر بیان فرمائی کہ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ہاتھ یوں پیچھے بندھے ہوں گے؟ نہیں، فرمایا یہ ہاتھ سینوں میں سے نکال کے پیچھے لے جائیں گے، اور پھر یہ بندھے ہوئے ہوں گے، اور اعمال نامہ ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور خوش نصیب ہوں گے وہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو یہاں پہلے دائیں ہاتھ والوں کا ذکر فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فرمایا تفصیل یہ ہے کہ وہ شخص کے اوتیا دیا گیا کتابہ، اس کا اعمال نامہ بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول، پس وہ کہے گا، خوش ہوگا اعمال نامے کے دیکھتے ہی، فیقول، پس وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا، لو پڑھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، کتابیہ، کتابی، میری کتاب، میرا اعمال نامہ۔ لیکن یہاں کتابیہ کو واضح کرنے کے لیے یا کے جزم کو زبر اور اس کے بعد ہا، کہ پوری طرح توجہ ہو جائے اور اس بات کو پوری طرح سمجھ میں لے لیا جائے کہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ انی ظننت، یقیناً میں نے اس خیالی بات کو یقین بنایا، لوگ اس کو خیالی بات کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لیکن میں نے اس کو خیال نہیں بنایا، خیال نہیں سمجھا، ظننت، میں نے اس کو یقین بنایا۔ انی ظننت، یقیناً میں نے اس بات کو جس کو خیالی بات کہا گیا، میں نے اس کو اپنا یقین بنایا۔ کیا؟ کون سی بات؟ انی ملاقن، یقیناً میں ملنے والا ہوں حسابی، اپنے حساب سے، کہ میرا حساب کتاب ہوگا اور جزا اور سزا کا مرحلہ ہوگا، میں اس پہ یقین رکھتا تھا۔ اور اس یقین کا نتیجہ ہے کہ صرف یقین رکھنا نہیں، یقین کے معنی ہے جب ایک بات کا یقین ہو کہ آدمی کو معلوم ہو کہ آگے گڑھا ہے، یہ یقین ہو تو وہ کیوں اس گڑھے کی طرف جائے گا، اپنی حفاظت کا انتظام کرے گا۔ اس لیے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کام آخرت میں فائدہ پہنچائے گا، یہ نقصان دے گا۔
تو فرمایا کہ یہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا. فرمایا کہ یہ خوش نصیب وہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ ہوگا خوش کر دینے والی زندگی کے اندر، ایسی زندگی جو خوشی کی زندگی ہوگی، ہر لمحہ خوشی کا. فرمایا یہ خوشی کے لمحات، یہ خوشی کا زمانہ، یہ خوشی کا دور کہاں ہوگا؟ فرمایا فی جنت عالیہ، اونچی جنت کے اندر. فرمایا کہ اس جنت میں یہ باغات، یہ کیسے باغات ہوں گے؟ اس کے پھل قطوفہا دانیہ، قطوف یہ جمع ہے کتف کی، قاف طوف ہے کتف. کتف کہتے ہیں اس پھل کو جس کو توڑا جائے خود زمین پہ نہ گرے، یعنی یہ پھل خود زمین پہ نہیں گریں گے، پکے ہوئے ہوں گے لیکن زمین پہ گرے گے نہیں، لٹکے ہوئے ہوں گے، اور ان کو توڑا جائے گا تو یہ فوراً ٹوٹیں گے. کیسے ٹوٹیں گے؟ تو قطفن کے معنی ہے پھل کو توڑنا، کتفن توڑے جانے والا پھل، قطوف یہ کتفن کی جمع ہے کہ توڑے جانے والے پھل. اس کی وضاحت جو تفصیل فرمائی، فرمایا کہ یہ ایسے اونچے اونچے درخت، بہت اونچے درخت ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کے پھل کو جو توڑنا چاہے گا کھڑا ہوا ہے، سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑے گی. فرمایا کہ ہاتھ اوپر کرے گا، ٹہنی قریب آ جائے گی، توڑے گا، جیسے ہی ایک پھل توڑے گا اسی جگہ پہ فوراً دو پھل پیدا ہو جائیں گے. دو توڑے گا تو تین نہیں بلکہ چار پیدا ہوں گے. زیف کی کیفیت ہوگی کہ جتنے توڑتے جائے گا اس سے ڈبل ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، فرمایا کہ یہ پھل قریب آ جائے گا، بیٹھے ہوئے توڑے گا. لیٹا ہوا ہے، بیٹھنا بھی نہیں چاہتا، قریب آئے گا، ہاتھ بڑھائے گا، توڑ لے گا. فرمایا کہ ہاتھ بھی نہیں بڑھانا چاہتا، ٹہنی منہ کے قریب آئے گی، پھل ٹوٹ کر منہ کے اندر داخل ہو جائے گا. فرمایا قطوفہا دانیہ، اس کے پھل دانیہ قریب ہوں گے، بہت قریب. کہا جائے گا کلو، کھاؤ، پشربو اور پیو، ہنی ان مزے لے لے کر، کہ مزے لے لے کر. دنیا کے اندر کوئی چیز کتنی ہی مفید ہوتی تھی، ایک مقدار سے زیادہ استعمال کریں گے تو نقصان. دودھ انتہائی فائدہ مند، لیکن ابالے بغیر پی لیا، مقدار سے زیادہ پی لیا تو پھر بیت الخلاء کی آمد و رفت ہے اور آدمی ہے. میں کہ وہاں نہیں، وہاں ہر چیز فوراً ہضم ہوتی چلی جائے گی، بس ایک ڈکار، نتیجے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. تو ہمیں کہ یہ زود ہضم، تیزی کے ساتھ ہضم ہونے والی چیز، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ تکلیف کوئی نہیں. پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر چیز وافر مقدار میں موجود نہیں، وسائل ہیں کہ اس کو لے سکیں نہ لے سکیں، وہاں وسائل کا مسئلہ نہیں. چیز جتنی بھی ہو آپ استعمال کریں گے وہ ختم ہو جائے گی. چیز زیادہ دیر تک رکھیں گے خراب ہو جائے گی، اور میں کہ نہ خرابی کا وہاں امکان، اور نہ وہاں پہ قلت کا خوف، اور نہ اس بات کا خوف کہ میں اس کو استعمال نہیں کر سکوں گا. تو میں کوئی کیفیت نہیں، ہنی ان مزے لے لے کر کھاؤ اور پیو. کیوں؟ بما اسلفتم، اس وجہ سے جو تم نے آگے بھیجا. سالفہ وہ آگے چلا گیا، اسلفہ اس نے آگے بھیجا، اس وجہ سے جو تم نے آگے بھیجا. فی الایام الخالیہ، گزرنے والے دنوں کے اندر، کہ دنیا کی زندگی جو گزر گئی، اس گزرنے والی زندگی میں تم نے اپنا انتظام کیا، مستقبل اپنا بنایا، آخرت کا تم نے انتظام کیا. آج اس وجہ سے تم کھاؤ اور پیو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بائیں ہاتھ والوں کا انجام بیان فرمایا. تو یہاں اللہ نے دائیں ہاتھ والوں کی کیفیت بیان فرمائی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بتایا ہی نہ جاتا، بلکہ ہوتا یہ کہ یا لیتہا، کیا کاش کہ وہ موت دنیا میں جس سے میں گھبراتا تھا کہ دنیا کا عیش و آرام باقی رہے، موت نہ آئے. اے کاش کہ وہ موت کانت القاضیہ، خاتمہ کر دینے والی ہوتی، کہ دوبارہ کھڑا ہی نہ ہونا پڑتا. ما اغنا، نہ کام آیا، انی میرے، مالیہ میرا مال.
کہ دنیا کا معلوم متا جس پر میں اتراتا تھا، غرور تھا، تکبر تھا، آج یہ مال میرے کام نہیں آ رہا۔ حالانکہ انی سلطانیہ، حالانکہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، انی مجھ سے سلطانیہ میرا غلبہ، کہ دنیا کے اندر جو مجھے سلطنت حاصل تھی، عروج حاصل تھا، معاشرے کے اندر عزت حاصل تھی، کہ میری بات کو حجت سمجھا جاتا تھا اور میں ٹھکراتا تھا ایمان کی باتوں کو، اب یہ ساری چیزیں مجھ سے دور ہو گئیں، آج میرے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہا۔ فرمایا کہ یہ اعتراف اس کو فائدہ پہنچائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر حکم دے گا، خذوہ، پکڑ لو اس کو، فرشتوں سے فرمائے گا اللہ اس کو پکڑو، فغلو، بس توک ڈالو اس کو، اس کے گلے میں توک ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو۔ جہیم کے معنی ہے وہ آگ کہ جس کی بھڑک میں کمی واقع نہ ہو۔ فرمایا یہ دنیا کی آگ نہیں جس کی بھڑک میں کمی واقع ہوگی، ایندھن کم ہوگا، آگ کم ہوگی، نہیں، فرمایا کہ یہ جہیم کہ جس کی بھڑک بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہاں اور قابل غور ہے، ثم صلوہ الجحیم، ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ پھر داخل کرو اس کو جہنم میں، لیکن جہنم کو پہلے بیان فرمایا، یہ اشارہ ہے اس کی شدت کی طرف۔ اور ثم کا لفظ استعمال ہوتے ہیں جہاں کام وقفے سے ہو، لیکن یہاں ثم وقفے کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہاں تو فوری طور پہ اس کو توک ڈالا جائے گا، فوراً ڈالا جائے گا۔ یہاں ثم درجے میں اضافہ کہ تکلیف جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اس میں شدت پیدا ہو رہی ہے، کہ ابھی تو یہ ہے کہ گلے میں توک ڈالا، یہ ذلت رسوائی، فرمایا یہ نہیں، بس اس کے آگے کا مرحلہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کرو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعھا، ثم پھر، فی سلسلۃ ایک زنجیر میں، ذرعھا اس کی لمبائی، 70 ذراعا 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ پس پرو دو اس کو، کہ زنجیر کے جس کی لمبائی 70 ہاتھ، ذراع کہتے ہیں یہ درمیان والی چھوٹی انگلی سے لے کر کوہنی تک کا جو حصہ ہے اس کو ذراع کہتے ہیں، ایک ہاتھ، تو یہ 70 ہاتھ کی زنجیر، یہ 70 ہاتھ جو اس وقت دنیا میں ہیں نہیں، فرمایا یہ جو مجرم ہوں گے ان کی جسامت کو بڑھا دیا جائے گا، جب جسامت بڑھے گی تو اس لحاظ سے 70 ہاتھ ہو سکتے ہیں کہ جن فرشتوں کو حکم دیا گیا ہو ان سے کہا گیا ہو کہ اپنے 70 ہاتھ کے برابر، اور پھر یہ زنجیر میں پرونا، فرمایا کہ زنجیر اوپر سے جکڑی جائے گی نہیں، فرمایا یہ پخانے کے راستے میں داخل ہوگی اور اس کو ناک سے نکالا جائے گا، فرمایا کہ ان کو پرو دو زنجیر کے اندر، کیوں یہ سزا کیوں دی جائے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً وہ ایمان نہیں رکھتا تھا نہایت عظمت والے اللہ پر، کہ عظمت تو اللہ کی ہے، وہ اللہ جتنی عظمت والا ہے اور اس کی عظمت کی نشانی قدم قدم پر موجود، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا تھا، علی طعام المسکین، محتاج کے کھانے پر، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں سے غافل۔ پہلے لا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہاں حقوق اللہ کی نفی ہے کہ اللہ کا حق نہیں پہچانتا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہاں حقوق العباد کی نفی ہے، فرمایا کہ انسان کی کامیابی دین کا خلاصہ دو باتیں، التعظیم لامر اللہ،
کہ اللہ کے حکم کو عظیم سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، وَالشَّفْقَةُ عَلَى خَلْقِ اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، اچھا انداز اختیار کرنا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، فلیسا پس نہیں ہے لہو اس کے لیے، اليوم آج، ہا ہونا یہاں، حمیم کوئی گہرا دوست، حمیم کے انتہائی گہرا دوست جو تکلیف کو بالکل برداشت نہ کر سکے، آج کوئی ہمدردی کرنے والا بھی یہاں موجود نہیں۔ ولا طعام، اور نہ کوئی کھانا ہے، الا من غسلین، سوائے جہنمیوں کے پیپ اور خون کے۔ غسلین، غسلین کہتے ہیں وہ پانی کے جس سے دھویا جائے خون کو، پیپ کو، تو زرد رنگ کا یہ پانی، یہی ان کو پینے کو ملے گا۔ اب اس کے دو باتوں کے جواب میں یہ دو باتیں کہ اللہ پر ایمان نہیں تھا، آج کوئی ان کا دوست، کہ دوست تو اللہ ہی ہے، اللہ کو دوست نہیں بنایا دنیا کے اندر، تو آج یہاں کوئی دوست ان کا نہیں۔ مسکین کے کھانے پہ ترغیب نہیں دی، تو اس کے نتیجے میں آج ان کو یہ زرد پانی خوراک کے طور پر دیا جائے گا۔ لا یاکلہ، نہیں کھائے گا اس کو، الا الخاطئون، مجرموں کے سوا، نہیں کھائیں گے اس کو مجرموں کے سوا، کہ مجرم لوگوں کی یہ غذا ہوگی اور ان کو یہ کھانا دیا جائے گا۔ اب اس سے یہ نفی نہیں ہے کہ صرف یہی ہوگا، نہیں اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے زقوم فرمایا کہ اس درخت کا پھل دیا جائے گا، زقوم، یہ وہ پھل ہے، وہ درخت ہے، فرمایا یہ وہ درخت ہے جو جہنم میں پلا ہے۔ درخت پانی سے بڑھتے، یہ زقوم کا درخت وہ ہے جس میں پانی کی بجائے جہنم کی آگ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسا کہ یہ پھل جب لایا جائے گا تو ابھی کھائے گا نہیں، لیکن اس کی گرمائش محسوس ہوگی، اور یہ پھل جب منہ میں رکھے گا کانٹے دار ہوگا اور حلق میں پھنس جائے گا، نہ اگل سکے گا نہ نگل سکے گا، پکارے گا کہ پانی پانی، کہ دنیا کے اندر کوئی چیز حلق میں پھنستی تھی تو پانی سے اس کو اتارتے تھے۔ 40 سال دنیا کے وہ چیخ و پکار کرتا رہے گا پانی، پھر اس کو یہ پانی دیا جائے گا۔ فرمایا جو پانی دیا جائے گا یہ کیسا ہوگا، کالمہل، پگھلا ہوا تانبا، ابھی قریب آئے گا، منہ کے ساتھ لگے گا نہیں، لیکن اس کی حرارت کی وجہ سے چہرے کی کھال جھلس کر نیچے گر جائے، پھر یہ پانی پینا پڑے گا۔ کتنا پانی پیے گا، فرمایا اتنا کہ جتنا کہ پیاسا اونٹ پیتا ہے اتنا پانی پینا ہوگا، اور اس کے پینے سے یہ آنتیں کٹ کے پخانے کے راستے سے نیچے گر جائیں گی، پھر بحال ہوں یہ سلسلہ۔ اسی طرح خوراک میں ان کو دیا جائے گا کیا، کہ جو جہنمی ہوں گے، جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکلے گی، جو خون نکلے گا، فرمایا کہ یہ بہے گا، تو یہ بہتا ہوا پھر ان کو اس کو پلایا جائے گا، یہ ان کی خوراک ہوگی، اور کوئی ان کی حمایت کرنے والا، ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے دنیا کی زندگی میں آگے پیش آنے والے واقعات کو بیان فرما دیا، تاکہ یہ دونوں راستے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا کہ ہم نے راستہ واضح کر دیا، جس کا جی چاہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے تعلق قائم کرے، اور جس کا جی چاہے ناشکری اختیار کرے اور اپنے برے انجام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحیم، 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 796، صفحہ نمبر 796، نیچے
نیچے سے 5ویں لائن، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 6، سورۃ الحاقہ، آغاز آیت نمبر 38، 30 اور 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا کہ ایک گروہ ہو جو کامیاب لوگوں کا اور ایک گروہ ہو جو ناکام لوگوں کا۔ یہ اظہار ہوگا پوری طرح قیامت کے دن۔ وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے ان کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ لوگ جو ناکام ہوں گے ان کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ خوش ہوں گے، اور دوسروں سے کہیں گے کہ لو پڑھو یہ ہمارا اعمال نامہ، اور اس کے مقابلے میں جو ناکام ہوں گے وہ کہیں گے کہ آئی کاش کہ ہمیں یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے جو اصحاب الیمین ہیں، اعلان ہوگا کہ تم خوشگوار زندگی میں داخل ہو، کھاؤ پیو عیش کرو، اور جو بد نصیب ہوں گے ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ واقعات بیان فرما کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں خیالی نہیں ہیں، یہ بات حقائق پر مبنی، اور اس کی دلیل بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ باتیں بیان فرماتے ہیں تو یہ مخالفین کہتے ہیں کہ حضرت مجنون ہیں، دیوانے ہیں، خیالی باتیں بیان کر رہے ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، کاہن۔ تو اللہ نے اس کی نفی فرمائی، اس کی دلیل بیان فرمائی۔ فلا اقسم کے معنی کہ میں قسم کھاتا ہوں، لا کے معنی نہیں کے ہیں، اور اس جگہ پہ لا کے استعمال سے 3 باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک یہ فلا، پس جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں سنا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، فلا پس نہیں ہے، ان میں کوئی بات بھی سچ نہیں۔ اقسم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نبی اسلام کے بارے میں جو یہ بکواسیات لغویات پک رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں، فلا پس نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی ایسے ہی مخالفانہ باتیں ہیں، حقیقت نہیں۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں، اور جس بات کی اللہ قسم کھا رہا ہے تو اس کی بات کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک مفہوم یہ۔
فلا اقسم، دوسرا مفہوم اس کا یہ کہ میں قسم نہیں کھاتا، اس میں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ ایسی حقیقت ہے جو خود بخود واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نہ مجنون ہے، نہ شاعر ہے، نہ کاہن، تو اس کے لیے قسم کی ضرورت ہی نہیں۔ تیسرا مفہوم یہ کہ یہ لا اضافی ہے، جہاں قسم کی تاکید ہوتی ہے قرآن مجید میں وہاں لا کا استعمال ہوا ہے کہ یعنی پکی قسم ہے، تو لا کا مفہوم نہیں کہ نہیں ہے، بلکہ یہ پکی قسم ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ حقیقت ہے۔ تو تینوں باتوں کا مفہوم ایک ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ قطعی اور یقینی۔ فرمایا کہ بما تبصرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو قسمیں کھاتے ہیں وہ تین قسم کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کھاتے ہیں، قل بلا و ربی، قسم میرے رب کی، فلا و ربی کا، قسم تیرے رب کی، فورب السماء والارض، قسم آسمان اور زمین کے رب کی، کہ اللہ اپنی قسم کھاتے۔ دوسری قسم کی قسم وہ ہے قرآن مجید میں کہ اللہ اپنے افعال کی قسم کھاتے ہیں، اپنے کاموں کی قسم کھاتے ہیں کہ رب المشارق والمغارب، یہ مشرق یہ مغرب یہ اس کا پالنے والا رب، تو اللہ اپنے افعال کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں، والتین والزیتون والفجر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ان کی طرف دیکھو، جب ان کو غور سے دیکھو گے تمہیں اللہ کی قدرت معلوم ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے کس کی؟ بما تبصرون، ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو۔ اس پوری کائنات پہ نظر کرو، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حقانیت کی دلیل۔ فرمایا کہ وما لا تبصرون، اور ان کی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ اب یہاں جو بات قابل توجہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان چیزوں کو محسوس کرتا ہے اپنے حواس سے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے۔ یہ احساسات ہیں جو انسان کو عطا کیے گئے، ان کے ذریعے سے انسان حقائق کو معلوم کرتا ہے۔ یہ ان کے ذریعے کوئی چیز دیکھ کر، کوئی چیز سن کر، کوئی چیز سونگھ کر، کوئی چیز چکھ کر، کوئی چیز چھو کر وہ معلومات حاصل کرتا ہے کہ چھوئے گا کہ یہ چیز سخت ہے، یہ نرم ہے، یہ معلوم ہوگا چھونے سے۔ یہ چیز کڑوی ہے، یہ چیز میٹھی ہے، یہ بات معلوم ہوگی چکھنے سے۔ یہ خوشبودار ہے یا خوشبودار نہیں، یہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں، یہ معلوم ہوگا سونگھنے سے۔ بعض چیزیں بوٹیاں ایک جیسی کہ یہ کون سی بوٹی ہے، جو ماہرین ہیں اس کو سونگھتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں۔ ماہرین تو ماہرین ہیں، بندر بھی سونگھ کے بتا دیتا ہے کہ پہاڑی علاقوں کے اندر یہ جو جڑی بوٹیوں کی تلاش پہ نکلتے ہیں ان کے ساتھ بندر ہوتے ہیں، تو یہ بندروں کو لے کر چلتے ہیں، اور بندر جو بوٹی تلاش کرنا ہوتی ہے تو بندر جو ہے وہ اس کو سونگھ کر اس پہ رک جاتے ہیں اور اس کو یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ بوٹی جو ہے یہ فلاں بوٹی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی کہ سونگھ کے اشیاء کو معلوم کرتا ہے، حقائق معلوم کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی آنکھ نہیں محسوس کر سکتی، انسان کی یہ حواس محسوس نہیں کر سکتے، وہاں انسان محسوس کرتا ہے عقل کے ذریعے سے کہ میری آنکھیں اس کو نہیں پا سکی۔ کون محسوس کرے گا؟ ماہر، جو عقلیات کا ماہر ہے۔ یہ نگاہ ہے، اس کے پردے کے پیچھے پردے پر کوئی نقص پیدا ہوا، یہ کون؟ یہ جو ماہر ہوگا امراض چشم کا وہ بتائے گا۔ میں نہیں دیکھ رہا
کہ یہ آپ کے اندر، آپ کے جگر میں ورم ہے، میں نہیں دیکھ رہا۔ کیوں مان رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی، جو ماہر ہے وہ اپنی مہارت سے بتلا رہا ہے کہ اندر ورم ہے، تو میں مان رہا ہوں اندیکھی چیز کو، جس کو میں نہیں دیکھ رہا۔ کس کے کہنے پر؟ صاحب عقل کے، اس چیز کی جو عقل رکھتا ہے اس کے کہنے پر مان رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب دنیا کے اندر تمہاری حالت یہ ہے کہ حواس پہ انحصار نہیں، بعض باتیں عقل کی وجہ سے مانی جاتی ہیں، تو فرمایا کہ عقل میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور قطعی اور یقینی چیز ہے وہ وہی ہے جس کے اندر غلطی کا امکان ہے۔ تو فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کو جن کی تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ انسان ہے، تم اس کو دیکھتے ہو، جنات و فرشتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہوا ہے، ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہوا کا موجود ہونا، آکسیجن کا ہونا، ہائیڈروجن کا ہونا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہونا، یہ چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی۔ فرمایا کہ علم صرف دیکھنے کا نام نہیں، جس طرح یہ حقائق تم نہیں دیکھ رہے، اسی طرح وہ حقائق جو آخرت سے متعلق ہیں، جنت جہنم کے، وہ بھی تم نہیں دیکھ رہے، اور ان کا انکار کرنا یہ عقل کی دلیل نہیں۔ اور عقل یہ ہے کہ اگر معتبر خبر سے کوئی بات معلوم ہو تو اس کو ماننا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے معتبر خبر نازل فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ انہو لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن مجید رسول کریم کا قول ہے، یعنی ان کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ تو قول کے معنی وہ بات جو زبان سے ادا ہو، اپنی بنی ہوئی ہو، یہ اس کا مفہوم نہیں۔ انہو لقول رسول کریم، یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے، اس کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ اور رسول کریم سے مراد کون ہے؟ یہاں دو ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رسول کریم وہ ہیں جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور ایک رسول کریم وہ ہیں جن کو تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، نبی علیہ السلام کے بتلانے سے معلوم ہو رہے ہیں۔ تو ولا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کہ نبی علیہ السلام کو تم دیکھ رہے ہو، نبی علیہ السلام کی صفات کریمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جس سے سنا ہے، جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی رسول کریم ہیں۔ قرآن مجید میں آگے پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جبرائیل السلام کا قول فرمایا، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر آگے نبی علیہ السلام کی تعریف فرمائی، وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین۔ دونوں رسول کریم کی صفات اللہ نے اس جگہ پہ بیان فرمائی کہ رسول کریم جبرائیل علیہ السلام، فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام قوت والے ہیں کہ اللہ کا کلام لا رہے ہیں، اور کوئی اس میں مداخلت کر سکے کسی کے بس کی بات نہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نزدیک ان کا بہت بلند مقام ہے، اور جس مقام پر وہ رہتے ہیں وہ فرشتے، وہ سارے کے سارے ان کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں، سب ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ اس جگہ پر اللہ کے فرشتوں کے اندر وہ سارے کے سارے دیانتدار ہیں، لیکن سما اس مقام پر ایک ہے، ثم ایک ہے سما۔ سما کے معنی پھر، اور سما کے معنی جگہ۔ تو ثم امین، اس جگہ پہ وہ انتہائی امانت دار ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن تم تک پہنچا ہے یہ معتبر سند سے پہنچا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ کلام اللہ کا ہے۔ لائے کون ہے؟ لائے جبرائیل السلام ہیں۔ اترا کس پر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ کوئی اس میں سند میں کوئی کمزوری واقع نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے جبرائیل السلام کو دیکھا ہے، اپنی اصل حالت کے اندر دیکھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے ان میں سے کوئی بات تم سے چھپائی نہیں، اس کے بارے میں بخل نہیں کیا۔ تو دونوں رسول کریم ہیں۔ نبی علیہ السلام کی کریمانہ صفات تمہارے سامنے ہیں، اور جبرائیل السلام کا کریم ہونا نبی علیہ السلام کے بیان سے یہ بات جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور، قرآن مجید کی کچھ امتیازی صفات ہیں
جو پہلی کتابوں کو وہ صفت حاصل نہیں۔ قرآن مجید کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ پہلی کتابیں ہیں۔ قرآن مجید یہ کلام ہے، اور اس کے کلام ہونے کی صورتیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کلام ہے کس کا؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام نقش ہوا کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ کلام کس کا؟ اللہ کا۔ تو پہلے اس کی حیثیت کلام کی ہے، تو یہ کلام نقش ہوا ہے لوح محفوظ پر۔ لوح محفوظ سے منتقل ہوا پہلے آسمان پر۔ جبرائیل علیہ السلام اس کو لائے ہیں زمین پر۔ اب یہ کلام بنا کس کا؟ قول بنا کس کا؟ جبرائیل علیہ السلام کا۔ جبرائیل السلام کا قول نقش ہوا کہاں؟ اعلیٰ قلبی، نبی اسلام کے مبارک دل پر۔ اب اس کے بعد یہ مبارک دل پر نقش ہونے کے بعد اب یہ کلام ادا ہوا نبی اسلام کی زبان مبارک سے، انہ لقول رسول کریم، زبان مبارک سے، اور نقش ہوا کہاں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل پر، اور صحابہ کرام نے اس کو جو ہے وہ قلم سے کاغذ میں منتقل کیا، کاغذ پہ اس کو نقش کیا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے جو کلام سے کتابت کے اندر آیا ہے۔ اللہ کا کلام لوح محفوظ پہ نقش ہوا، جبرائیل السلام کا کلام نبی السلام کے مبارک دل پر نقش ہوا، نبی السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل پر نقش ہوا، اور پھر انہوں نے اس کو لکھا دوسروں کو سمجھانے، پڑھانے اور منتقل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ادا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر، اور زبان سے ادا ہوا، مبارک دل پر نقش ہوا۔ فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں۔ کہ شاعری کیا ہے؟ کہ شاعری کے اندر ایک خاص وزن ہوتا ہے، بحر ہوتی ہے، تو قرآن مجید میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید شاعری نہیں، شاعر کی بات خیالی ہوتی ہے، قرآن مجید خیالی بات نہیں۔ شاعر کی بات قول و فعل میں مطابقت ضروری نہیں، قرآن مجید کے اندر نبی اسلام کی سیرت کے اندر مطابقت موجود ہے۔ چلتا پھرتا قرآن ہو، دیکھنا ہو تو نبی اسلام کو دیکھو، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا ہو تو قرآن مجید کو دیکھو۔ تو ہمیں کہ قلیلا ما تؤمنون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ بہت تھوڑا ہے جو تم ایمان رکھتے ہو، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تم دل سے مانتے ہو یہ انسانی کلام نہیں، لیکن تم اس کا اقرار نہیں کرتے، اور یہ بات تمہارے لیے کس قدر نقصان کا سبب بنے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید جو قرآن مجید کی صفات بیان فرمائی ہیں اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم اشیاء پر نقش ہوا۔ تو ہمیں کہ اس کا اظہار نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے، اور اس کی سند متصل ہے اور سند معتبر ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کلام کہاں سے لیا؟ جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام کس کے حکم پر یہ کلام لائے؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا کلام ذریعہ جبرائیل السلام اور بیان فرمانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش کیسے ہو سکتی؟ فرمایا وما ہوا بقول شاعر، تم یہ کہتے ہو کہ یہ شاعر کا کلام ہے، فرمایا کہ شاعر کا کلام تو ہو نہیں سکتا۔ شاعر کے کلام میں ایک بحر ہے، وزن ہے، وہ قرآن مجید میں ہے نہیں۔ شاعر کے کلام میں خیالی باتیں ہوتی ہیں، قرآن مجید میں حقائق ہی حقائق ہیں، خیالی باتیں تو ہیں ہی نہیں۔ شاعر کے کلام میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، حقائق بھی بیان ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ شاعر کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، جبکہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اور نبی علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نبی علیہ السلام کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن، تو یہ اتنی مطابقت قرآن میں اور صاحب قرآن کے اندر پائی جاتی۔ تو ہمیں کہ خلیلم ما تؤمنون، تھوڑا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے ایمان رکھنا۔ یہاں اشارہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، بلکہ
مخاطبین ایمان نہیں، بلکہ یہ کہا کہ تم ایمان کی طلب نہیں رکھتے. جب کلام سنتے ہو تو معلوم ہوتا ہے یہ انسانی کلام نہیں. اتنی بات تو تم مانتے ہو لیکن تمہیں ایمان کی طلب نہیں. اگر ایمان کی طلب ہوتی تو تم اس پر پورا پورا ایمان رکھتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس جیسا کلام کہنے سے سب عاجز اور بے بس ہیں. لیکن تم ایمان لانے ہی نہیں چاہتے. دنیا یہ قسمت پر ہے. میں طلب کروں طلب نہ کروں، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملے گا. لیکن ایمان یہ طلب پر ہے. جب تک طلب نہیں ہوگی اللہ ایمان کی نعمت عطا نہیں فرماتے. تو فرمایا کہ بہت تھوڑا ہے تو تم ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہیں ایمان کی طلب احساس تو ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن تمہیں ایمان کی طلب نہیں. اگر ایمان کی طلب ہوتی تو تم اس پر ایمان لاتے. وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، تھوڑا ہے جو تم ایمان رکھتے ہو، نہ ہونے کے برابر. ولا بقول کاہن، اور کسی کاہن کی بات بھی نہیں. کاہن کہ وہ لوگ جن کا جنات سے تعلق تھا اور وہ جنات کوئی نہ کوئی خبر آ کے ان کو دے دیتے، اس سے پھر وہ اپنے انداز سے اس کو بیان کرتے، ملتے جلتے جملوں کے اندر اس کو بیان کرتے. ہمیں یہ کاہن کا کلام بھی. کاہن کے کلام کے اندر بھی سچ جھوٹ کی ملاوٹ. یہاں سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کی ملاوٹ ہی نہیں. کاہن کے کلام میں تکلف، قرآن مجید میں تکلف نہیں، اس میں برجستگی ہے. یعنی برجستگی سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی انسان کی سوچ نہیں. ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سوچ سوچ کے بیان فرماتے ہیں. اگر کوئی بات تھوڑی تھوڑی کہی جائے اور عرصہ درمیان میں کافی ہو جائے تو پہلی بات اور دوسری بات میں مطابقت ضروری نہیں. شاعروں کا کلام ہم دیکھتے ہیں، ایک بات انہوں نے بیان کی، کچھ عرصے کے بعد دوسری بات بیان کر دی. علامہ اقبال 1905 سے پہلے وطنی شاعری ہے، 1905 کے بعد احساس ہوا ہے، اور اب شاعری اسلامی شاعری ہونے لگی ہے. اور اس کے بعد 1908 کے بعد شاعری میں تبدیلی پیدا ہوئی. پھر یہ تبدیلی مختلف انداز سے ظاہر ہوتی چلی گئی. پہلے دور کا کلام اور بعد کے دور کے کلام میں دیکھیں نظریات میں اختلاف ہے. لیکن قرآن مجید پہلے دن جو آیات نازل ہوئیں اور جو آخری آیت نازل ہوئی، مطابقت آپس میں کہیں اختلاف نہیں. 23 سال کا عرصہ ہے، کوئی اختلاف نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ کلام سوچ کے کہنے کا نہیں، بلکہ یہ کلام خالق کے کائنات کا کلام ہے. فرمایا کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں. قلیلاً تھوڑا ہے ما تذکرون، جو تم دھیان کرتے ہو. تھوڑی سی اس پہ توجہ کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ انسانی کلام نہیں، یہ خالق کے کائنات کا کلام ہے. تو یہاں ایمان اور دھیان دونوں کی نفی ہے کہ نہ تم ایمان کی طلب رکھتے ہو، نہ تم اس کی طرف دھیان کرتے ہو. اگر تم سے دھیان کرو تو حقیقت تم پر واضح آ جائے. ایمان کی طلب رکھو تو اس کا ایمان تمہیں نصیب ہو جائے. فرمایا تنزیل من رب العالمین. جب کلام شاعر بھی نہیں، کلام کاہن بھی نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ میں کہ تنزیل یہ اتارا ہوا ہے من رب العالمین، مخلوقات کے رب کی طرف سے. تنزیل کے لفظی معنی ہے اتارنا. یہاں یہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوا، اتارا ہوا، کہ یعنی اس کے اتارنے میں کسی کی کوئی شراکت نہیں اور کسی کا کوئی اثر نہیں، کسی کی کوئی رکاوٹ نہیں. یہ اتارا ہے کس نے، کس کا اتارا ہوا ہے، کون اس کو اتار رہا ہے؟ جب یہ آیات نازل ہوئی، قرآن کے اترنے کا سلسلہ جاری ہے، تو اس لیے یہاں پہ منزل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. منزل جس کو اتارا گیا، ابھی قرآن اتر رہا ہے، اس لیے لفظ تنزیل استعمال فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کا اتارا جانا ہے، قرآن میں جو اتارا جا رہا ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟
وہ کہ من رب العالمین، مخلوقات کے رب کی طرف سے۔ اس کے اندر ایک اشارہ اور بھی ہے کہ یہاں یوں بھی کہا جا سکتا تھا یہ قرآن اتارا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے نہیں، بلکہ یہاں لفظ رب استعمال فرمایا کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ ہے کہ جو تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور رب وہ ہے کہ جس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کیا جائے۔ وہاں یہ مخلوقات کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس میں تمہاری تربیت کی ہدایات ہیں، تمہارے فائدے کی ہدایات ہیں، تمہیں سنوارنے کے لیے یہ کلام اتارا جا رہا ہے، اور جو کلام تمہیں سنوارنے کے لیے اتارا جا رہا ہے اس کلام سے بے رخی اختیار کرنا، کیا یہ فطرتاً یا عقلاً درست ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ نے دعوت غور و فکر دی کہ اس میں کیا ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری تربیت ہے۔ اخلاقیات کے اصول قرآن مجید کے اندر، اخلاقیات کے ان اصولوں کو اختیار کریں گے، معاشرہ خوشحال ہوگا، خوشی کی کیفیت ہوگی، تصادم ختم ہوگا، اور اس کی جس طرح سے دنیا کے سنوارنے کے لیے یہ قرآن مجید کی آیات میں ہدایات موجود ہیں، ایسے ہی تمہاری حقیقی زندگی کے سنوارنے کی ہدایات ہم نے اس کے اندر دی ہیں۔ اس کے اندر تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، تمہاری تربیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارا مربی ہے، اور وہ اللہ جو ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے وہ تمہیں سنبھلنے کی ہدایات دے رہا ہے، تو اس سے بے رخی اختیار کرنا تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے کوئی بات اپنی طرف سے بیان کر دی ہو، فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر کوئی بات بنا کر کرے ہم پر، بعض الاقاویل، کوئی بات بھی، کہ جتنی باتیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر ان میں کوئی بات بناوٹی ہو، اپنی طرف سے انہوں نے بنا کے اس میں داخل کی ہو، فرمایا لَأَخَذْنَا، البتہ ہم پکڑ لیتے، منہ اس کو بالجمینی، پوری قوت سے، پوری قوت سے پکڑ کے کیا کرتے، ثم پھر لَقَطَعْنَا، ہم کاٹ دیتے، منہ الوتین، اس کی شہرک، کہ اس کی یہ جو رگ، زندگی کی رگ ہے دل سے چلتی ہے، ہم اس شہرک کو کاٹ دیتے۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں کا ایک اعتراض ہے، اور یہاں جو بات مکمل فرمائی، فرمایا فما منکم من احد عنہ حاجزین، پس نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی ایسا جو رکاوٹ کرنے والوں میں سے ہو، کہ کوئی ہمارے ہاتھ سے اس کو بچا نہ سکتا۔ تو یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہوتی تو ہم ان کی گردن کاٹ کے رکھ دیتے، شہرہ کو ان کی کاٹ دیتے، اور کوئی ان کو ہم سے نہ بچا سکتا۔ اس سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے کہ اگر مرزا غلام القادیانی جھوٹا نبی ہوتا تو اس کی شہرت کٹ جاتی، کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات ہماری طرف کہے اور ہماری بات نہ ہو تو ہم اس کی شہرت کاٹ دیتے، تو لہٰذا اس کی شہرت نہیں کٹی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے اللہ کی بات بیان کی، اپنی بات اس میں داخل نہیں کی۔ تو یہاں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لی جائے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارا نبی ہماری طرف کسی بات کی نسبت کرے گا اور بات ہماری نہیں، ہم اس کی شہرت کاٹیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو غیر نبی ہے وہ دعویٰ کرے گا ہم اس کی شہرت کاٹیں گے۔ کیوں؟ دیکھیے، ایک شخص حکومت کا نمائندہ ہے، ملتان کا ڈی سی او ہے، وہ ایک بات کہتا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ آرڈر، یہ حکم جو ہے یہ گورنمنٹ کا، مرکزی گورنمنٹ کا آرڈر ہے، یہ صوبائی گورنمنٹ کا آرڈر ہے، اور اگر وہ آرڈر نہ ہو تو اس کو سزا ملے گی، اس کو نوکری سے ہٹایا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر میں اور آپ یہ بات کہہ دیں نہ حکومت یہ کہتی ہے، روزانہ ہم ایسے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی سزا ملتی نہیں، کیونکہ ہم اس منصب پر فائز نہیں۔ اگر اس منصب پر فائز ہو نسبت غلط کرے گا تو قابل گرفت ہوگا،
وگرنہ عام طور پہ جو ایسے بولتا جائے تو وہ قابل گرفت نہیں، کیونکہ اس کی اہمیت نہیں، اور اس کا جھوٹا ہونا قرائن سے، آثار سے خود بخود ظاہر ہو رہے ہیں، اور جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے اس کا جھوٹ تو خود بخود قدم قدم پر ظاہر ہو رہا ہے، لہذا اس کو سزا دینے کی ضرورت نہیں، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ جس قدر آگے بڑھ سکتا ہے بڑھ جائے۔ دیکھیے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے دلیل ہے معجزہ، معجزہ ہے۔ اب اس کو معجزہ، جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ نے ان کو دنیا ہی میں جھوٹا کر دیا۔ جب دنیا میں جھوٹا کیا، خود اپنے دعوے، جو غلام القادیانی کے دعوے ہیں، جتنے دعوے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہوئے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا نکاح فلاں سے ہوگا، ایک عزیز خاتون، کہ اس سے میرا نکاح ہوگا، کہ اللہ نے مجھے اس کی خبر دی اس سے نکاح ہوگا، نکاح نہیں ہوا، اس کا نکاح کہیں اور ہو گیا۔ جب اور نکاح ہوا تو پھر خبر دی کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ اس کا شوہر مر جائے گا، پھر یہ تیرے نکاح میں آئے گی۔ غلام احمد قادیانی دنیا سے چلا گیا، اور جن کے مرنے کی اس نے خبر دی تھی وہ اس کے کئی سال بعد جا کے ان کی موت واقع ہوئی۔ تو یہ جھوٹ اس کا قدم قدم پر ظاہر ہوتا ہوا چلا گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے بارے میں اس نے پیشین گوئیاں کی، لیکن کوئی پیشین گوئی صحیح ثابت نہ ہوئی، اور جن لوگوں کے بارے میں اس نے کہا کہ میری زندگی میں مریں گے، وہ اس کی موت کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ ایک واقعہ نہیں، متعدد واقعات ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف تعویلات، مختلف انداز جو ہیں وہ اختیار کیے گئے، قدم قدم پر جھوٹ اس کا پوری طرح سے واضح ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو سزا دینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو آخرت کی سزا ہے۔ دنیا کے اندر ڈھیل ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی امتحان کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے جس کو نبوت عطا کی گئی ہے، اس کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی ہے، اس لیے حضرت کوئی بات، اپنی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں فرماتے۔ اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ صرف قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے ارشادات عالیہ جو حدیث پاک کے اندر ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کہ حضرت اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ یہاں فتنہ انکار حدیث کا رد بھی موجود ہے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ اگر کوئی نبی بات اپنی ہو نسبت دے اللہ کی طرف، ہاں یہ تو ہوا ہے کہ بات اللہ کی تھی، نبی علیہ السلام نے اللہ کی نسبت کے بغیر اس کو بیان کیا، مگر یہ نہیں کہ بات اپنی ہو نسبت اللہ سے دی گئی ہو، ایسا نہیں۔ اللہ کی بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے دو طریقوں سے، ایک اللہ کی نسبت کے ساتھ کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اور ایک بغیر نسبت کے ساتھ۔ تو دونوں صورتوں میں بات کس کی ہے؟ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بات اللہ کی نسبت کرتے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہاں انکار حدیث کے فتنے کا رد بھی اس کے اندر موجود ہے، اور یہ بات بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات حجت ہے، اس لیے کہ حضرت نے جو فرمایا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا اس کی تین صورتیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی الفاظ کی صورت میں، وہی الفاظ حضرت نے سنا دیے، یہ قرآن مجید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول ہوا مفہوم کی شکل میں، کہ حضرت کے دل میں بات ڈالی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان فرمایا، یہ حدیث کے اندر ہے، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ کے عبد ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہو، تو یہ عبدیت ہے، تو یہ ہے فعلی حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کے مطابق ایک بات بیان فرمائی، اللہ کی نسبت سے نہیں بلکہ اپنی نسبت سے بیان فرمائی، اپنے اجتہاد سے۔ اگر وہ بات غیر مناسب تھی تو اللہ نے فوراً وحی نازل فرما کے اس کی اصلاح فرما دی،
اور جس کی اصلاح نہیں فرمائی تو اس کو سکوتی وحی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تائید اور توثیق ہے کہ یہ بات بھی میری ہی طرف سے ہے جو حضرت نے بیان فرمائی ہے۔ تو میں اگر کسی نبی سے ممکن نہیں کہ اپنی بات کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ جب یہ بات واضح ہے تو یہ قرآن مجید وَإِنَّهُ لَتَزْكِيَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا مانی؟ کہ ہم گناہ گاروں کے لیے نصیحت نہیں، نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک